بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ تقریر نمبر 13 کا بقیہ حصہ۔ سلیمان بھی موت جیسی حقیقت سے بری نہیں۔ رئیس المحدثین امیر المومنین کے ساتھ آؤ اور علی کی نگاہ سے دنیا پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو آپ دنیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اگر روئے زمین پر کسی کے لیے ممکن تھا کہ وہ تمام آرزوؤں تک پہنچ جائے اور ابدی زندگی حاصل کر لے اور موت سے فرار اختیار کر لے تو وہ جناب سلیمان کی ہستی تھی، کیونکہ دنیا میں از اول تا آخر جو زندگی اور سلطنت جناب سلیمان کو حاصل تھی، یہ نہ کسی کو پہلے حاصل ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہوگی۔ سلطنت ظاہری یعنی بادشاہت اور سلطنت معنوی یعنی نبوت دونوں جناب سلیمان کو حاصل تھیں۔ ظاہری حکومت ایسی جو اسکندر کو حاصل تھی، بلکہ تمام ملائکہ جن و انس حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ وہ جنات جن کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ انسانی طاقت کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، یعنی 10 جنات 1000 بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ افراد کو شکست دے سکتے ہیں۔ جنوں کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ایک جن نے جناب سلیمان سے کہا کہ اس سے قبل کہ آپ اپنی نشست سے اٹھیں، میں تخت بلقیس جو 500 سال کی مسافت پر موجود ہے آپ کے لیے حاضر کر دوں گا۔ یہ جنات بھی عجیب و غریب مخلوق ہیں جو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور برق رفتار ہیں۔ حضرت سلیمان تمام جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے 5 فرسخ دائیں جانب انسانوں کی فوج کے لیے مخصوص کیا تھا اور 25 فرسخ بائیں جانب جنات کی فوج کے لیے مختص کیا تھا۔ جو حکم آپ صادر فرماتے اس پر فوراً عمل درآمد ہوتا۔ تمام مخلوق کو خوراک فراہم کرنے کے لیے اسی لشکر عظیم کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی دیگ تیار کی جاتی اور ایک جگہ گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں ہیں کہ 1000 آدمی کا کھانا پک سکے۔ سورہ سبا آیت نمبر 11۔ جنات پہاڑوں سے پتھر لاتے اور دیگ تیار کی جاتی، اتنی بڑی دیگ کہ جس میں 20 اونٹ آرام سے سما جائیں، اور دوسری دیگ اتنی وسیع کہ 100 بھیڑ اس میں سما جائیں۔ اس دیگ کے کنارے ایک سیڑھی لگائی جاتی، اونٹوں اور بھیڑوں کو کاٹ کر ان میں ڈالا جاتا۔ پروردگار نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا اور ہوا کو سلیمان کا تابع بنا دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ جناب سلیمان نے اپنے اور اپنے وزراء کے لیے ایک بڑا سا قالین رکھا ہوا تھا جس پر سب بیٹھ جاتے۔ خدا ہوا کو حکم دیتا کہ اس قالین کو اپنے دوش پر اٹھائے اور جہاں یہ لوگ چاہیں انہیں لے جائے۔ صبح ملک شام سے روانہ ہوتے، دوپہر کا کھانا بغداد کے کنارے مدائن میں کھاتے، 1 ماہ کا سفر آدھے روز میں طے کرتے اور عصر طلاب فارس پر ہوتی۔ اس قدر طاقتور بادشاہت اور ایسی مملکت کہ جس میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، بلکہ در حقیقت ایک کامل نمونہ تھی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے کہ وہ سلیمان جن کو اللہ نے حکومت ظاہری اور نبوت معنوی سے سرفراز فرمایا تھا، جب آخری وقت آیا اور آخری لقمہ جو ان کے مقدر میں تھا نوش فرمایا، آخری قدرہ آب جو ان کی قسمت میں تھا پیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روایات سے صحیحہ میں ہے کہ جب جناب سلیمان کا سن مبارک 15 برس کا تھا کہ آپ کے والد حضرت داؤد دنیا سے کوچ کر گئے۔ حکومت ان کو منتقل ہو گئی، جس کے بعد 40 سال آپ نے حکومت کی۔ آپ 55 سال کے تھے جب ایک روز اپنے محل جس کو جنات نے آپ کے لیے تعمیر کیا تھا، ایک ایسا عالیشان قصر تھا جس کے چاروں طرف آئینے نصب تھے۔ جب جناب سلیمان چاہتے اپنی فوج اور بساط کا نظارہ کریں، اس محل کے بالائی حصے میں جا کر آئینے میں نگاہ ڈالتے اور تمام شہر اور لشکر کے حالات کا مشاہدہ کر لیتے۔ ایک روز آپ نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ آج کا دن میں خوش و خرم گزارنا چاہتا ہوں، کوئی بری خبر لے کر کوئی بھی شخص میرے پاس نہ آئے۔ جناب سلیمان نے اپنا عصا اٹھایا اور شیش محل کے بالائی حصے میں جا کر عصا کے سہارے کھڑے ہوئے اور اپنی سلطنت کا جائزہ لینے لگے۔ اچانک ان کی نگاہ ایک جوان پر پڑی جو بڑی تیزی سے اوپر کی طرف چلا آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان گھبرا گئے۔ جب وہ نزدیک آئے تو اس سے پوچھا، تمہیں اس محل میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے جواب دیا، اس محل کے مالک نے۔ سلیمان سمجھ گئے کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس محل کا مالک خدا ہے۔ تم سب بھی خدا کی ملکیت ہو اور بار بار یہ نہ کہو کہ یہ میری چیز ہے، وہ میری چیز ہے۔ سلیمان سمجھ کہ یہ فرشتہ ہے اور اللہ کی جانب سے کسی امر پر مامور کیا گیا ہے۔
بہت اچھا، یہ بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کس کام سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں، جس کام پر میں مامور ہوں اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ جناب سلیمان پریشان ہو گئے۔ موت ناپسندیدہ چیز ہے ہر اس جاندار کے لیے جو اس زمین پر چلتا ہے۔ پوچھا، مجھ سے ملنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا، قبض روح کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جناب سلمان نے کہا، اچھا اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنا کوئی جانشین مقرر کر دوں تاکہ وہ عمارتوں، لشکر اور حکومتی امور کی نگرانی کر سکے۔ بیت المقدس کی عمارت حال ہی میں مکمل ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے مزید منظم کروا دوں۔ اسرائیل نے کہا، ہرگز نہیں، مجھے مہلت دینے کا اختیار نہیں۔ اس نے سلمان کو بیٹھنے یا لیٹنے تک کی مہلت نہ دی۔ جس عصا کے سہارے کھڑے تھے اسی حالت میں کھڑے کھڑے روح قبض کر لی گئی۔ کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ سلیمان پہلے ہی اپنی رعایا کو حکم صادر فرما چکے تھے کوئی محل میں داخل نہ ہونے پائے۔ تمام جن و انس افراد کو دوری سے سلمان کو کھڑا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ ان کے قریب کوئی جاتا، دور ہی سے آپس میں چیمہ گوئیاں کرتے رہے۔ کوئی کہتا سلمان کو جادو کا اثر ہو گیا، کوئی کہتا جان بوجھ کر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی نافرمانی کرے تو اس کو سزا دیں۔ جنات بھی حضرت سلمان کے خوف سے اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ 1 سال اسی عالم میں گزر گیا۔ جب پروردگار کا ارادہ ہوا تو ایک معمولی کیڑے کو حکم دیا کہ وہ عصا کو کھوکھلا کر دے۔ عصا کا کھوکھلا ہونا تھا کہ سلمان کا جسم خود بخود زمین بوس ہو گیا۔ اس دیمک کے علاوہ کوئی نہ تھا جو ان کی رعایا کو برابر کراتا کہ سلمان فوت ہو چکے ہیں۔ اگر وہ لوگ جانتے ہوتے تو 1 سال تک اس کشمکش سے دوچار نہ ہوتے۔ موت کا بھیڑیا اس گلے سے ایک ایک کر کے بھیڑ کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ ذرا ان بھیڑوں کو تو دیکھو، کتنے آرام و سکون سے اپنا چارہ چرنے میں مشغول ہیں۔ اگر انسان ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کرے تو انسان اور حیوان میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی موت کی خبر سن کر خوش ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنی موت کی خبر سے خوش ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ روایت میں ہے کہ جب جناب سلمان نے ملک الموت کا نام سنا تو خوف و ہراس سے لرزنے لگے اور گھبرا گئے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک الموت سے خوفزدہ نہ ہو؟ ہاں، ایک روایت ہے جس میں وارد ہوا ہے کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جس نے اپنی موت کو سنا اور بالکل نہ گھبرائی بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 18 سالہ دختر سیدۃ النساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ ایسا یقین کامل اور پاکیزہ دل کی مالک ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی موت کا وقت قریب آیا، حضرت زہرا نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے چہرے کو پیغمبر گرامی کے پاؤں سے ملتی جاتی اور گریہ کرتی جاتی۔ حضور نے جب دیکھا تو بی بی کو اپنے پاس بلایا، اپنی چادر ان کے سر پر ڈالی، ان کے کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ خوشی کے عالم میں کھڑی ہو گئی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا، اس روز پیغمبر خدا نے آپ کے کان میں ایسی کیا بات کہی تھی کہ آپ گریہ کر رہی تھی کہ یک خوشحال ہو گئیں؟ فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے خوشخبری دی کہ اے فاطمہ، تم میرے بعد زیادہ عرصے دنیا میں نہ رہو گی اور اہل بیت میں سے تم پہلی ہستی ہوگی جو مجھ سے ملحق ہوگی۔ توحید افعالی پر یقین رکھنا۔ ہم نے کہا کم ترین واجب یقین کی منزل پر اطمینان ہے۔ اس حد تک اعتقاد رکھے کہ مطمئن ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق ہے اور رازق و دانا خلق کے نظم و نسق کو چلانے والا، داد و فریاد رسی کرنے والا، جان دینے اور لینے والا، غرض تمام افعال کا صادر کرنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ مراتب توحید افعالی سے اس حد تک اطمینان قلب ہو جائے کہ اگر تمام مخلوق اس کے خلاف ہو جائے تو اس کے عقیدے میں بالکل تزلزل پیدا نہ ہو۔ سب لوگ اسباب مانیں لیکن یہ کہے کہ پروردگاری مسبب الاسباب و کارساز ہے۔ اس کے دل کی قوت خدا ہے، وہ خدا ہی پر بھروسہ کرتا ہے، قیامت پر کامل یقین رکھتا ہے۔ موت کے بعد جزا و سزا سے 4 طریقوں سے انسان کامل یقین کر لیتا ہے: عقل، حکمت، عبرت اور اپنے گزشتگان کے حال سے اپنے آپ کو تنبیہ کرنا، فطانت یعنی ذہانت اور عقل مندی، حکمت و دانائی اور باریک بینی یعنی بقا و فنا میں تمیز پیدا کرنا، نفع اور نقصان میں امتیاز پیدا کرنا، عبرت یعنی دوسروں کے انجام سے نصیحت کامل حاصل کرے، مثلاً اسے یہ کام انجام دینا چاہیے یا ترک کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گدھا اگر کسی گڑھے میں گر جائے تو وہ دوبارہ اس راستے پر کبھی نہیں جائے گا، اسی کو عبرت کہتے ہیں کہ اس حیوان کی طرح انسان بھی ان واقعات اور ان جیسی مثالوں سے عبرت حاصل کرے۔
مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک صحت مند جوان موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ مجھے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے بار سفر کو باندھ لینا چاہیے۔ مرنے والے کا تصور اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے۔ جیسے ہی شیطان باہر جاتا ہے، فرشتہ اندر آ جاتا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں کہ کس طرح عاقل اور صاحب حکمت و عبرت بن سکتے ہیں، ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا کہ اے انسان، جب تک تیرے اندر آرزو ہے، خواہشات نفسانی تیرے اندر موجود ہیں اور تو مستقل شہوات دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جب تک تو خود پسند، خود پرست اور اکرام طلب رہے گا تو ہرگز اپنے اندر خرد مندی، حکمت و دانائی، روحانیت اور فہم و فراست حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک تیرے اندر شکم پرستی موجود ہے، تو نرم و نازک لباس زیب تن کرتا رہے گا، مکان، بیوی اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا، خود نمائی اور اپنے آرام و آسائش کی فکر میں رہے گا۔ یقین کرے، روحانی و معنوی عقل مندی، حکمت، عبرت، تینوں فہم و فراست جو کہ یقین کی منزل تک پہنچنے کا مقدمہ ہے، کبھی حاصل نہ کر پائے گا۔ ایک بھیڑ کے بچے کو جب تم چارہ دیتے ہو کہ وہ کھا کر موٹا تازہ ہو جائے اور تم اسے ذبح کر کے کھاؤ، اگر بھیڑ کا بچہ یہ بات سمجھے تو کیا وہ چارہ کھائے گا؟ اس کو یہ ہوش کہاں کہ مجھے کس مقصد کے لیے چارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی سوچ محدود ہے، اسے تو بس رہنے چارہ چرنے سے مطلب ہے، اس کی فکر کی پرواز اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن انسان کی فکر اس سے بالاتر ہونی چاہیے۔ اگر وہ غور و فکر نہ کرے تو بھیڑ کے بچے کی مانند ہے۔ اگر تمہاری تمام توجہ شکم پوری، شہوت رانی، لباس و مکان، زر و جواہر کی طرف گامزن رہی تو تم عبرت حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے، تم خدا شناس کہاں ہو سکتے ہو؟ اس حقیقت پر کبھی غور کیا ہے تم نے؟ میٹھا انگور اور اس کا خالق۔ جب تک انسان انگور پر نظر رکھے گا اور اس کو کھانے کی خواہش میں لگا رہے گا، اس وقت تک کہاں وہ انگور کے خالق کی طرف متوجہ دے گا۔ خدا نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، خدا نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے کہ ایک ہی وقت دو ارادے کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک سمت کی طرف غور و فکر کرے۔ اگر وہ نفسانی خواہشات کی فکر میں رہے گا تو وہ خالق کی طرف کہاں توجہ دے گا؟ موسم سرما میں اسی انگور کے درخت خشک تھے، باران رحمت نے انگور کی بیلوں کو تر و تازہ کر دیا، سبز پتے پیدا ہوئے، چھوٹے چھوٹے خوشہ نمودار ہوئے، انگور کے چھوٹے ترش دانے نکلے جن میں ترشی پیدا ہوئی، اور 2-3 ماہ میں آثار وضعی انگور کے خوشوں میں آشکار ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ دانے پکتے وقت بڑے اور میٹھے ہو جاتے ہیں۔ خدایا، یہ مٹھاس ان میں کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ یہ کھجور کا درخت یہ مٹھاس کہاں سے لایا؟ کس نے اسے بنایا؟ کس نے اس کے درمیان گٹھلی پیدا کی کہ کس طرح اس کے اطراف میں چھلکا نمودار ہوا؟ روایت میں کہ جب حضور اکرم کے سامنے پھل لائے جاتے تھے تو آپ سب سے پہلے اس میوے کو چومتے تھے، اس کے بعد تناول فرماتے تھے۔ کوئی پھول آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اسے سونگھتے تھے، چومتے تھے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ ان اشیاء میں کیا کرشمہ قدرت پنہا ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسی خالق کی تخلیق ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ یہ خوشبو تمہارے لیے خلق کی گئی ہے کہ تم اس خوشبو سے اپنے دماغ کو معطر کرو اور اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرو جو وجہ خلقت کائنات ہے اور ان تمام معطر اشیاء کی اصل ہے، یعنی محمد و آل محمد۔ موت کے وقت محمد و علی کی خوشبو کا پھیلنا۔ ایک عالم دین نے بیان کیا کہ میری ایک بوڑھی پھوپھی تھیں جن کا زہد و تقوی اپنی مثال آپ تھا، سادات کرام سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے ہم سب کو بلایا، سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ فرمانے لگیں کہ میں نے تم لوگوں کو خداحافظ کہنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ میں دنیا سے رخصت ہوا چاہتی ہوں۔ کیا تم ان ہستیوں کے لیے صلوات نہیں پڑھ رہے جو مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ عالم دین قسم کھا کر کہنے لگے کہ میں اور میرے والدین جب کمرے میں داخل ہوئے تھے، کمرہ مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت پھوپھی فرمانے لگیں، یہ خوشبو محمد و علی کی ہے۔ اس کے بعد وہ میرے والد سے فرمانے لگی کہ وہ دعائے عہد پڑھیں، پھر بولیں بچوں کو کمرے سے ہٹا دیا جائے، اور آخر کار وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کیا تم ان خوشبوؤں پر غور نہیں کرتے؟ کتنے اقسام کے پھول اور خوشبوئیں ہیں جو خالق کے خزانے قدرت کی ایک قطرے سے پیدا کی گئی ہیں، اور وہ خزانہ بوئے گل خداوند کریم کے پاس ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 21۔ اور محمد و آل محمد جس کی اصل ہیں۔ اسی طرح یہ پھل مثلاً کھجور اور انگور کی مٹھاس
جو تم چکھتے ہو یہ حوض کوثر کا عالم مادہ میں ایک قطرہ ہے جو ساری دنیا میں منتشر کیا گیا ہے۔ یہ حوض کوثر کا ایسا قطرہ ہے، حوض کوثر جس کے ساقی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور دنیا کی زیبائش سب حضرت علی علیہ السلام کے دم سے ہے۔ ذہانت، حکمت، عبرت، انسان اگر یہ عقل مند ہے تو وہ ان تین چیزوں کے ذریعے ایک قطرے سے اصل خزانے تک رسائی حاصل کر لے گا۔ انسان تو دنیا کی محدود و زیبائش کو مکمل خوبصورتی سمجھتا ہے۔ ذرا اس زیبائش کی اصل خزانے تک رسائی حاصل کر کے دیکھ، تجھے اندازہ ہوگا یہ معمولی جمال تو عالم مادہ میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ اصل نہیں، اصل زیبائش کوئی اور ہستی ہے جس کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہری مادے تک کوتا بین پہنچتے ہیں، جبکہ عقل مند اللہ کی خود نشانیوں پہ غور کرتے ہیں اور اصل تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ روایت میں کہ اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور اس عالم مادی میں آ جائے تو دنیا کے تمام لوگوں کے ہوش اڑ جائیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ کسی انسان کی طاقت نہیں جو اس حور کی خوبصورتی کی تاب لا سکے، لیکن یہ نیکوکار جنتی عورتوں کا حسن ان حور العین سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ایک 16 سالہ دوشیزہ کی مانند محشور ہوں گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ایک تابندہ صورت والی ایک حور کو دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بدن میں تابندگی کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا کہ چمک تمہارے آنسوؤں سے پیدا ہوئی ہے جو صبح و شام تم میرے حسن پر بہاتے ہو۔ جنتی میاں بیوی اور عالم محبت۔ شادی شدہ کوئی بھی عورت اگر بہشتی ہوگی تو اس کا شوہر بھی جنت میں ہوگا۔ قرآن حدیث میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ جنت میں سوکن کا کوئی تصور نہیں۔ ایک مرد کی زوجہ اور ایک حور ایک دوسرے سے محبت اور انسیت رکھتے ہوں گے۔ وہاں کا ماحول ہی یہاں کے ماحول سے مختلف ہوگا۔ حقیقت میں روحانیت، وحدت و الفت ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ باتیں جزوی عقول سے ماورا ہیں جن میں تفکر کی ضرورت ہے۔ جو بھی بہشت میں ہوگا وہ وحدت اور محبت سے سرشار ہوگا، اور دنیا کی تکلیفوں سے جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا اس کو بھی ہم نکال دیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 47۔ اگر کوئی مومن کسی دوسرے کا مقام جنت میں اپنے سے بلند دیکھے گا تو حسد نہیں کرے گا بلکہ خوش ہوگا۔ اگر یہ شادگامی نہ ہو تو آزمائش اور مصائب عالم سے بھری دنیا اور جنت میں کیا فرق رہے گا؟ حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے، جن کے بعد ان کا کوئی سرپرست نہ تھا۔ حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ام سلمہ پیغمبر اکرم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ عورتیں جو پہلے شوہر کے بعد دوسری شادی کرتی ہیں ان کا جنت میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ بہشت میں کس شوہر کے ساتھ رہیں گی؟ تو آپ نے فرمایا ان کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہیں یا چاہیں تو دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جناب ام سلمہ خوش ہو کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں؟ سورہ مومن میں مومنین حاملان عرش کے لیے یہی دعا درج ہے، بار الہ تو ہماری نیک بیویوں اور صالح اولاد کو بہشت میں ہمارے ساتھ ملحق فرما۔ اے ہمارے رب، ان کو سدا بار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں جو لوگ نیک ہوں ان کو بھی بخش دے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 7۔ دنیا کی آرائش سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ فہم و فراست سے کام لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے مال و دولت کو اپنے سے دور کریں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جال میں گرفتار نہ ہوں۔ یعنی یہ نہیں سوچیں کہ جو کچھ ہے صرف یہ رنگین دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عقل مند ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ یہ ثروت اپنے پاس رکھیں لیکن اصل کی تلاش میں لگے رہیں۔ میں دوبارہ نہیں کہوں گا کہ یہ دنیا ایک قطرہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس سرسبز و شاداب دنیا سے دوری اختیار کریں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اپنی ابدی آسائش گاہ تصور نہ کریں۔ حضور نے فرمایا، تمام دنیا کی ملکیت سے جنت میں ایک دانہ افضل ہے۔ تمام دنیا کی دولت سے جنت میں ایک بالشت بھی جگہ مل جائے تو اصل آسائش گاہ وہاں ہے۔ اس کی تلاش میں رہو، کوئی ایسا عمل انجام دو کہ تمہاری آخرت سنور جائے، حضرت علی اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ اب جب کہ تم نے دنیا دیکھ لی، اب آخرت کی فکر میں لگ جاؤ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 62۔ عالم ہستی تکامل کی طرف مائل ہے۔ ہر شے جو وجود رکھتی ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔
انسان اگر وجود سے عدم کی طرف چلا جائے تو یہ بات عالم وجود کے خلاف ہے۔ چاہے کہ انسان موت کے ذریعے بہتر اور کامل ترین صورت اختیار کرے اور مکمل ابدی زندگی حاصل کرے، نہ کہ فانی ہو جائے، اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، اور جب یہ بات انسان سمجھ لے گا تو دنیا کی رنگینیوں کی طرف مائل نہ ہوگا۔ اور اگر انسان نے ذہانت سے کام نہ لیا تو گویا اس نے کائنات کی حکمتوں اور عبرتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ذہانت اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی امور جزئی سے امور کلی کی طرف سفر کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر صاحب وجود زندہ شخص کا رزق اس کے ہمراہ ہے۔ بچہ اپنا رزق اپنے ہمراہ لے کر آتا ہے۔ کیا آدمی اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ کوئی جاندار دنیا میں ایسا نہیں جس کی روزی پروردگار عالم کے ذمے نہ ہو؟ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمے نہ ہو، پھر انسان رزق کی فکر میں کیوں پریشان رہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو رزق کم میسر ہو، کبھی زیادہ۔ ممکن ہے عمر کے آخری حصے میں اس کی زندگی میں خوشحالی آئے۔ بعض لوگ قحط سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو رزق نہیں پہنچتا، بلکہ کیونکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، اس لیے رزق ان کے حلق سے اتارنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ عاقل شخص کبھی بھی رزق کے لیے فکر مند نہیں ہوتا۔ اگر وہ صاحب عقل و حکمت و عبرت ہوگا تو مادیت میں معنویت کو تلاش نہیں کرے گا اور امور کلی کی جانب قدم بڑھائے گا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جو شے کو خلق کرتا ہے وہ اس کو چلانے والا بھی اس کا خالق ہوتا ہے۔ تمام امور اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ تمہارا خالق بھی پروردگار ہے اور مالک اور رازق بھی تمہارا پروردگار ہے۔ قرآن میں خدا نے قسم کھائی ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، تمہارا رزق تمہارے پروردگار کے ذمے ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 22-23۔ لہٰذا تم حیوانات کی مانند اپنے پروردگار سے غافل نہ ہو، بلکہ اپنے پروردگار کا نمک حلال کرو۔ اصفہان کے مسخرے باز اور مرحوم علامہ مجلسی اول۔ ایک حاجی مومن جو علامہ مجلسی کے عقیدت مندوں میں سے تھے، ان کے محلے میں ایک مرتبہ چند گانے بجانے والے مسخرے بازوں نے ان کے محلے میں ڈیرا ڈالا اور ان مومن سے کہا آج رات ہم آپ کے گھر آئیں گے اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ حاجی مومن نے ایک طرف تو یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ ان کے گھر آ گئے تو اپنے آلات غنا و لہو و لعب کے ہمراہ آئیں گے اور مشغول فسق و فجور ہوں گے۔ دوسری طرف اگر ان کو منع کیا جائے تو یہ حاجی مومن کے لیے درد سر بن جائیں گے اور اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ آخر کار وہ مرحوم آقائے مجلسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مجبوری بیان کی۔ آقائے مجلسی نے فرمایا ان کو آنے دو، میں بھی آج رات تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ یعنی گانے بجانے والے بعض نام نہاد مقدس لوگوں سے بہتر ہیں جو مغرور نہیں ہوتے بلکہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں، لیکن بعض مقدس لوگ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، ان کا غرور ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور بعض لہو لعب والوں کو ان کی عز و انکساری کی نجات دیتا ہے۔ مرحوم مجلسی ان مسخرے بازوں کے آنے سے پہلے ہی اس مومن کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گانے بجانے والے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آقائے مجلسی ان کے لیے وبال بنے بیٹھے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ جب تک یہ موجود رہیں گے تو ہم اپنا کام نہیں دکھا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو آقائے مجلسی کو ناگوار گزرے اور وہ یہاں سے چلے جائیں اور وہ آزادی سے لہو لعب میں مشغول ہو جائیں۔ انہوں نے آقائے مجلسی سے پوچھا کہ آغا، اگر ہمارے گفتار و کردار میں آپ کو کیا عیب اور خامیاں نظر آتی ہیں جو آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں؟ آقائے مجلسی نے فرمایا تم لوگوں کے اندر کون سی خوبیاں ہیں جن کی تعریف کی جائے؟ اس نے کہا ہم میں ہزار عیب صحیح، لیکن ہم نمک شناس ہیں۔ اگر ہم کسی کا نمک کھائیں تو اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہیں کرتے اور آخر عمر تک اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ آقائے مجلسی نے فرمایا یہ بہت اچھی صفت ہے، لیکن یہ خوبی تم لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ اس گانے والے نے کہا آپ اصفہان میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہم نے اس کا نمک کھایا اور اس کے ساتھ کوئی برائی کی ہو۔ آقائے مجلسی فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نمک حرام ہو، تم اپنے رب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ اے خدا کی نمک کھانے والوں اور نمک کھا کر اس کا نمک دان توڑنے والوں، اس خدا کی نعمات سے بہرہ مند ہونا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا اور سرکشی کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا کیا نمک حرامی نہیں ہے؟ کیونکہ آقائے مجلسی کی یہ گفتگو واقعیت اور حقیقت پر مبنی تھی۔ ان کی باتوں سے وہ مسخرے باز نہ کہ مغرور و مقدس لوگ متاثر ہو کر
لوگ متاثر ہو کر اور سر جھکا کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کسی گناہگار کا سر اس کے بوجھ سے جھک جاتا ہے۔ واقعاً ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان مقدس لوگوں کے برعکس جو اپنے عبادات پر غرور کرتے ہیں، سب نے اپنے سر نیچے جھکائے اور ایک لفظ نہیں کہا۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور دوسرے دن آقا مجلسی کے گھر پہنچے اور کہا، آقا، گزشتہ رات آپ نے ہمارے دلوں کو جلا ڈالا اور ہمارے عیبوں سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرمائیں۔ علامہ مجلسی نے ان سب کی معذرت قبول کی اور انہیں توبہ کی تلقین کی۔ کبھی ہم نے سوچا ہم پوری عمر اپنے پروردگار کی کتنی نمک حرامی کرتے ہیں، خدا کی نعمات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی نعمت، عقل کی نعمت اور دیگر نعمات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ آئیے، رمضان کا مہینہ ہے، خانہ خدا میں جو لغزشیں ہوئیں اور جو خیانتیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، پروردگار کے حضور اظہار شرمساری کریں۔